ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ شوال ہے، رمضان کی عبادتیں کرنے والوں نے عبادتوں سے لطف اٹھایا، اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کی برکات اور ثمرات کو سمیٹا. گزشتہ جمعہ کو میں نے حضرت بی بی مریم کا تھوڑا تذکرہ کیا تھا، اگرچہ وہ مستقل عنوان نہیں تھا بلکہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی اس گفتگو کا حصہ تھا جو حبشہ کے دربار میں وقت کے بادشاہ نجاشی کے سامنے کی گئی تھی. میں آج کچھ باتیں تراش کے اس قصے کے متعلق اور ذکر کروں گا کہ یہ جو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات کے ذریعے
حضرت بی بی مریم کو ذہناً تیار کر دیا تھا۔ میں اس عنوان کے دلائل عرض کروں گا، اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ خواتین جو عزت و عظمت کے بلند مقام پہ فائز ہونے کی کوشش کرتی ہیں اور عبادت و طہارت میں وہ نمایاں مقام پاتی ہیں، اللہ جب ان خواتین کا ذکر کرتے تو قرآن کی نشاندہی ہے۔ بی بی مریم کا ذکر کرو، وہ بی بی جس نے اپنے مکان کی مشرقی جانب رخ کیا تھا، یعنی اللہ فرمانا چاہتے ہیں وہ بیویاں اور وہ خواتین جو اپنی پاک دامنی کے لیے کمر کس لیں، میں اللہ ان کی عزتوں کے تذکرے تو کرتا ہوں، اپنے مکانوں میں وہ جس سمت رخ کرتی ہیں میں اللہ ان کی سمتوں کے تذکرے بھی کرتا ہوں۔ بات پتہ کی میں ذکر کروں گا کہ زمانے میں رہنے والی خاتون کو با حیا اور با کردار بن کے رہنا زیب دیتا ہے۔ یہ جو لفظ عورت ہے نا، یہ پردے کا نام ہے۔ عورت اس میں چھپنا ہے، ظاہر ہونے لگے، بکھرے بالوں کے ساتھ کھلے عام پھرنے لگے تو عورت کا وہ تشخص ختم ہو جاتا، عورت نہیں رہتی وہ۔ میں یہی آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے آپ میری یہ بات سمجھیں کہ بی بی کو اللہ نے اولاد بے موسمی بغیر شوہر کے دینے سے پہلے تیار کر دیا تھا۔ کچھ ایسے حالات و واقعات نمودار ہو چکے تھے جو بی بی مریم کو اس بات کی طرف تنبیہ کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود تیار رہنے والی بی بی مریم، پھر بھی اس کی حیا کا عالم دیکھیں آپ، قرآن پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں ایک مقام گزشتہ جو میں ذکر کر چکا ہوں، اس سمیت میں 3 مقام قرآن کے ذکر کروں گا۔ ما كنت لديهم إذ يلقون أيهم يكفل مريم اے میرے پاک پیغمبر، جب بی بی مریم کی نگرانی اور کفالت کے متعلق فیصلہ ہو رہا تھا، ما کنت لدیہم، اس وقت آپ وہاں پر موجود، بولو، مسئلہ یہ بنا کہ حضرت بی بی مریم کے والد گرامی حضرت عمران وفات پا گئے۔ بی بی بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اماں جان نے یہ نظر مانی ہے، منت مانی ہے، مولا ما فی بطنی محررہ،
میرے پیٹ اور رحم میں جو کچھ ہے مولا یہ تیرے نام کا وقف ہے، فتقبل منی، مولا میں اپیلیں کر رہی ہوں اسے اپنے دربار میں قبول کر لینا۔ لیکن جب وہ چھپی شے باہر آئی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، مرحلہ پیدائش ہوا ہے تو بی بی کہنے لگی رب انی وضعتها انثی، اے مولا میری نیت یہ تھی کہ لڑکا ہو جاتا، اپنے باپ عمران کا وارث بنتا، وہ جو بیت المقدس میں تورات کی درس و تدریس کیا کرتے تھے، یہ میرا بیٹا بھی وہاں بیٹھ کے درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیتا۔ لیکن مولا مجھے کیا علم تھا، یہ تو بیٹا نہیں پیدا ہوا، انی وضعتها انثی، مولا یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ کیا؟ بولو بولو کیا؟ آپ ذرا سلیقے سے آگے ہو جائے نا، خیر ہے، مجھے بھی پتہ چلے۔ میری یہ تمنا تھی بیٹا ہو جاتا، اور یہ تمنا بھی میرے مولا اس لیے نہیں کہ بیٹا ہوتا مال زیادہ کماتا، پیسہ زیادہ کماتا، کار کوٹھی بنتی، نہ بلکہ بیٹے کے متعلق بھی تمنا یہ تھی کہ مولا محرر کہ اس بیٹے کو میں اپنے کام کاج اور اپنی خدمت سے آزاد کر دیتی، تیرے دربار کا ہو کے رہ جاتا مولا۔ ذاتی طور پہ مجھے اور کوئی تمنا نہیں تھی، کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن یہ بیٹی ہے، یہ کیسے جا کے تورات کا درس دے گی، کیسے جا کے اپنی باپ کی مسند پہ بیٹھے گی میرے مولا۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ اعلم بما وضعت، بی بی تو نہ مجھے بتا کہ یہ بیٹی ہو گئی ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اللہ نے کیا بنایا، اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں بند اندھیروں میں یہ میری نگرانی میں بنی ہے، مجھے تیری نیت کا بھی علم ہے، مجھے اپنی تخلیق کا بھی علم ہے، اس لیے تو نہ بتا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ لیس الذکر کالانثی، اس زمانے کے بڑے بڑے جوان مرد مل کے بھی تیری اس باحیا بیٹی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لیس الذکر کالانثی پہ، لیکن میں رک نہیں رہا، بات رک نہ جائے، میری بات رہ نہ جائے۔ بڑے بڑے عظمتوں کے جوان، بڑی بڑی شانوں والے جوان تیری بیٹی کی عظمت و تقدس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اے بی بی غم نہ کر، اتنا جوانوں کو شناخت نہیں ملی، بار بار میں اللہ نے اپنے آخری نبی پر قرآن میں تیری بی بی بیٹی بی بی مریم کا نام ذکر کر کے جتنی تیری بیٹی کو میں نے شناخت دینی ہے،
بڑے بڑے جوان پیچھے رہ جائیں گے، اے بی بی کی شناخت اونچی ہو جائے گی، عیسیٰ بن مریم، ایسے ہی ہے نا، بار بار عیسیٰ مریم کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا، مسیح مریم کا بیٹا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم یا مریم اقْنُتِی لِرَبِّکَ، میں بار بار ذکر کر کے اتنی شناخت دوں گا تیری بیٹی کو، اور صرف نام کی شناخت نہیں، میں اللہ اپنی قدرت کے دلائل کا اظہار تیری بیٹی پہ یوں کروں گا کہ قیامت تک آخری امت کے لوگ اسے پڑھ پڑھ کے عقیدہ توحید لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ دنیا میں کامیاب ترین شوہر اور دنیا کی اعلیٰ ترین بی بی مانگتی رہ گئی، میں اللہ نے بیٹا اولاد نہیں دی، یہ بیان قیامت تک ہوتا رہے گا کہ اللہ نہ دینے پہ آئے تو رسول پاک علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت صدیقہ کائنات کو اولاد نہ دے، اور قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا اللہ دینے پہ آ جائے بغیر شوہر کے بی بی مریم کو عیسیٰ سے نواز دے۔ اچھا، اب پیدا ہو گئی ہے بچی، حضرت عمران کے سارے شاگرد تشریف لے آئے، ایک بھی دوسرا بھی تیسرا بھی، اماں جی مہربانی کریں، بھائی ہے کوئی نہیں اس کا، حضرت عمران والد بھی کوئی نہیں، یہ بچی ہے، ہم نگرانی کریں گے، ہم پرورش کریں گے، ہم تربیت دیں گے، یہ ہمارے استاد صاحب کی بیٹی ہے، یا کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمارے یہاں ایسے بے وقوف ہیں، سب سے پہلے استاذ ہی کے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اساتذہ ان کی زبانوں سے محفوظ ہیں، نہ اساتذہ ان کے ہاتھوں سے محفوظ ہیں، نہ اساتذہ ان کی فکر اور ان کی سوچ سے محفوظ ہے، نہ اساتذہ ان کی غلاظت سے محفوظ ہے، تبھی تو ناکامی کی زندگی، کبھی ادھر منہ مارا، کبھی ادھر منہ مارا، کبھی ادھر منہ مارا۔ قرآن کچھ علم والوں کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ گدھے ہیں جن پہ کتابوں کا بوجھ رکھ دیا گیا۔ اتنے زیادہ باوفا شاگرد ہے، اپیل آ رہی ہے، کون ہے جو نگرانی کرے؟ ان میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ہیں، خالو جان لگتے ہیں بی بی مریم کے۔ اچھا یار ایسے کریں، قرآن اندازی کریں، کیا کریں؟ بولو بولو، کیا کریں؟ قرآن اندازی کریں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ پاک نے بغیر شوہر کے بیٹا دینے سے پہلے ماحول بی بی مریم کو عجیب دیا تھا۔ قرآن اندازی کیا ہوتی ہے؟ کاغذوں پہ لکھا گیا، ڈالا گیا، چننے والے نے چن لیا، نام نکلا، پتہ چل گیا کہ یہ قرآن اندازی ہے، لیکن یہاں پہ یوں نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگو، القاء کیا کہ قرآن اندازی یوں کرو کہ وہ کلمے جن سے تم تورات کی لکھت کرتے ہو، ان کلموں کو دریا، نہر و ندی کے کنارے پہ لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور ہر تمنا والا بندہ اپنی اپنی قلم دریا میں ڈالیں،
جس بندے کی قلم مخالف چل پڑی، جس بندے کی قلم مخالف چل پڑی، قرآن اندازی میں تو یوں ہوتا ہے، نہیں یار اس بچے سے کاغذ نہیں اس سے اٹھوانا تھا۔ قرآن اندازی میں تو یوں ہوتا ہے، یار نہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ کئی بار قرآن اندازی کے مطالبے ہو سکتے ہیں، ہوئے حضرت یونس کی بار ہے، لیکن یہاں قرآن اندازی عجیب ہے، کلمیں ڈالو، کلمیں ڈالی گئی ہیں، اور قلم وہ جو مخالف چل پڑے، جس بندے کی قلم چلے گی وہ بی مریم کی نگرانی کرے گا، ڈالی گئی ہیں۔ ہر بندہ دل سے مخلص ہے، ہر بندہ دل سے کھرا ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم مخالف چل پڑی ہے۔ بی مریم کی جو قرآن اندازی ہوئی ہے، یہ قرآن اندازی بھی قرآن نے منفرد طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ پہلی دلیل مزاج بن رہا ہے کہ بی تیرے ساتھ انوکھا ہی ہوگا۔ قرآن کا دوسرا مقام دیکھیں، دوسرا مقام یہ ہے، صاحب آج یہ نہیں ٹھیک ہے، دوسرا مقام یہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے ذمہ داری لے لی ہے، نگرانی چل رہی ہے، ایک کمرہ دے دیا گیا ہے، حجرہ دے دیا گیا ہے، یہاں پہ رہنا ہے بیٹا تم نے، تیرے کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، تیرے درس کا انتظام، تیری تعلیم تربیت کا انتظام ہوتا رہے گا، لیکن دروازہ لاک ہے، کمرہ بند ہے، کمرہ کہہ لیں یا ایک الگ گھر کہہ لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آ کے تعلیم بھی دے رہے ہیں، تربیت بھی فرما رہے ہیں، کھانے دانے کا انتظام و انصرام بھی کر رہے ہیں۔ ایک دن آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جیسے آئے دروازے میں داخل ہوئے تو وجد عندہا رزقا، بے موسم پھل ہیں بی مریم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک نے مزاج بنایا، بی دیکھ آنے کا راستہ کوئی نہیں، دیکھ ظاہری سبب کوئی نہیں، لیکن میں اللہ نے بے موسم اور نایاب ترین پھل میں نے تیرے دسترخوان پہ سجا دیے۔ لیکن جملہ جو قابل غور ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی بتا انا لک ھذا، کدھر سے آئے یہ پھل، کون دے گیا؟ میں یہاں عرض کرتا ہوں عام طور پہ کہ گھر میں پکنے والی چیز اور گھر میں موجود چیز کے متعلق اپنی اہلیہ سے، اپنے بیٹوں بیٹیوں سے یہ سوال کیا کرو کہ میں نے تو پیسے نہیں دیے، یہ اتنا بڑا موبائل کہاں سے آ گیا؟ حق بنتا ہے نا، وگرنہ وہ بی جس کی پیدائش پر قرہ اندازی پیغمبروں کا معجزہ بن گیا، مخالف سمت قلم چلنا، جس کی کفالت پہ اللہ نبی کو معجزہ دے دیں، اس بی کی تعلیم تربیت اور پاک دامنی پر سوال کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ لیکن تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تہجد کی نمازیں صرف نہ دیکھیں، آپ تسبیحات اور تلاوتیں صرف نہ دیکھیں، جہاں پہ معقول سوال بنتا ہے نا وہ معقول سوال کریں۔ بیٹا نمازیں اپنی جگہ پر ہیں، تہجد اپنی جگہ پر ہے، تیری تلاوتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ بتا
کہ میں نے جو پیسے نہیں دیے یہ موبائل کہاں سے آیا، میں سبزی لا کے دے کے گیا، یہ اتنا کچھ گھر میں کیسے بنا؟ بی بی مریم سے سوال ہے، بی بی مریم نے معقول جواب دے دیا ہے، ہوا من عند اللہ، انتظام کرنے والا کون ہے؟ یہ جواب ذہن میں رکھیں۔ دو مقام ہو گئے، ذہن بنا دیا گیا، بی بی کچھ بھی الگ تھلگ ہو سکتا ہے تیرے ساتھ۔ اب تیسرا مقام ہے، بی بی غسل کرنے کے لیے الگ ہوئی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے بشر بھیجا، بشری شکل ہے، بشری لبادہ ہے۔ بی بی ڈر کے کہنے لگی اعوذ بالرحمن، میں پناہ طلب کر رہی ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا، ہٹ جا، ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر کچھ بھی تقوی موجود ہے، کچھ بھی پرہیزگاری موجود ہے، ہٹ جا، مجھ سے دور ہو جا۔ بی بی ہے، سامنے فرشتہ ہے، بی بی بھی ولیہ ہے، ولایت ایسی ہے کہ قرآن نے اس کے نام پر سورت کا نام رکھا ہوا ہے۔ سامنے کھڑے فرشتے کی اصلیت کا بی بی کو پتا جی۔ تو ہمارا رواج کیا ہے کہ فلاں جگہ پہ جو بابا ہے نا جی، وہ ناخنوں پہ سیاہی لگاتا ہے تو اس کے اندر سے چور نظر آ جاتا ہے۔ کیسا کمال ہے! یوں آپ ناخن دیکھیں گے، اندر سے آپ کو چور نظر آ جائے گا، فلاں بابے کی کرامت۔ عجیب بات ہے۔ فرشتہ سامنے موجود ہے، بی بی کے علم میں نہیں ہے، ظاہری طور پہ بشر نظر آ رہا ہے، بی بی ڈر نہیں، میں قاصد ہوں، فرشتہ ہوں، اور میں آیا کیوں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں بیٹے کی بشارت دے دوں، خوشخبری دے دوں۔ بی بی کہتی ہے کیسے؟ نکاح میرا کوئی نہیں، غلط تعلق بھی میرا کوئی نہیں۔ اب آپ اوہ من عند اللہ پہ توجہ کریں نا تو لگتا یہ ہے بی بی بے موسم پھلوں کے بارے میں تو کہا تھا اللہ نے دیے، وہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بغیر شوہر کے بیٹا نہیں دے سکتا؟ اللہ نے تیار کیا۔ پھر جب بی بی درد کی وجہ سے ٹیلے پہ چڑھ گئی نا، گزشتہ جمعے بھی میں نے ذکر کیا تھا، اللہ نے کہا بی بی یہ درخت ہے، خشک تنا ہے، حرکت دے ذرا، اور حرکت دی نا تو ساق کے تالئی کے روتا بن جنیا، کھجوریں گری ہیں۔ اللہ نے یہ بھی بی بی کے مزاج کو تسلی دی ہے، بی بی تیری نگرانی پر قلم مخالف چلی، تمہیں کھانا بند کمرے میں بغیر سبب کے ملا، تیرے حرکت کرنے سے خشک تنے نے کھجوریں دے دیں، جس طرح ان چیزوں کو میری قدرت کے دلائل سمجھ کے تو نے قبول کیا ہے نا، اسی طرح اب بغیر شوہر کے پیدا ہونے والے بیٹے کو بھی میری قدرت سمجھ کے قبول فرما لو۔ یہ ہے اصل بات۔ میں جو نقطے کی بات یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ
کہ جب بی بی مریم کے تذکرے کی بات ہوئی نا، وَاذْکُر، میرے نبی آپ ذکر کریں، تو وہاں پہ جو خوبصورت لفظ تھا وہ یہ تھا کہ بی بی مریم جب الگ تھلگ ہوئی نا تو اس نے اپنے لیے پردے کا انتظام کیا۔ بی بی کی خوبصورتی وہ ہے پردہ، عورت کی عظمت وہ ہے پردہ، عورت کا مقام اور شخصیت وہ ہے پردہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ صحن میں نماز پڑھے نا عورت، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ عورت برآمدے میں نماز پڑھے۔ برآمدے کی نماز صحن والی نماز سے فضیلت والی ہے۔ کمرے میں نماز پڑھے، کمرے کی نماز برآمدے والی نماز سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور کمرے میں بھی کمرہ ہوتا تھا نا، اب تو نہیں ہے، پہلے ہوتے تھے نا، اس میں جا کے پڑھے، اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو انداز، عورت جب سجدہ کرتی ہے تو انداز، عورت جتنی سمٹتی ہے، عورت جتنا اپنے اعضاء کو چھپاتی ہے، اتنی عظمت، اتنی رفعت، اتنا اس کی نماز کا درجہ وہ عام نمازوں سے بلند اور عام نمازوں سے مستحکم ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی کوتاہیوں میں بہت بڑی کوتاہی ہے بے پردگی۔ گھر میں، بازاروں میں، اور پھر ایک ہے غفلت ہو گئی، ایک ہے کہ ہم نے بے پردگی کے لیے دلائل مہیا کر دیے بچیوں کو۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے بد زبانی سے عورتوں کو بے پردگی کے دلائل مہیا کر دیے۔ دل کا پردہ، آنکھوں کا کیا؟ جناب ایسی بات نہیں ہے۔ پردہ پردہ ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کی بات کی ہے یا مسلمان عورتوں کی بات کی ہے؟ قرآن نے دونوں کو کہا ہے اپنی آنکھوں کو نیچا کرنا۔ سمجھ آ گئی نا؟ قرآن کے پردے کے اصلی تصور کو بدلا نہیں جا سکتا کہ جی دل صاف ہونا، یہ کنہیں کہا گیا؟ یہ صاف دل والے لوگوں کو کہا گیا، پاکیزہ دل والے لوگوں کو کہا گیا کہ تم نے اپنی نظروں کو کیا کرنا؟ نیچا کرنا۔ پاکیزہ دل والی عورتوں کو کہا گیا ہے کہ تم نے چادریں اوڑھنی ہیں اور تم نے بھی اپنی نظروں کو کیا کرنا ہے؟ نیچا کرنا۔ تاکید کیجئے، بچیوں کی ذہن سازی کیجئے اور مناسب عمر میں ذہن سازی کیجئے۔ ان کے عمر دراز ہونے کا انتظار نہ کیجئے۔ مناسب عمر میں بچوں اور بچیوں کو اخلاقیات کی تعلیم اور تربیت دینے کی کوشش کریں۔ اس بات میں نہ رہیں کہ بچے چھوٹے ہیں۔ اب موبائل کے دور میں کوئی بچہ چھوٹا نہیں رہ گیا۔ اب اس افراتفری کے دور میں کوئی بچی چھوٹی نہیں رہ گئی۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں جو والدین کی ذمہ داری ہے، جو باپ کے فرائض ہیں، جو ماں کے فرائض ہیں، اس میں سستی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔